پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس جگہ کو صاف کر کے اسی جگہ پر دیکھیں ایسے خانہ کعبہ کو تعمیر کی. شہر تھا جو آج مسجد نبوی ہے, اور یہاں پر آج 10 لاکھ نمازی ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد کے اندر, چھت اور صحن میں بھی. اور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑ درود ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ دارالمدینہ میوزیم پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں. یہ بہت پرانا میوزیم ہے جو حرم سے تھوڑا دور ہے, تقریباً 11 کلومیٹر, حرمین ہائی اسپیڈ اسٹیشن کے پاس. پیچھے میرے آپ اسٹیشن دیکھ سکتے ہو, اور میپ میں آپ لوکیشن ڈالو گے تو آپ کو لوکیشن میں دارالمدینہ کا میوزیم مل جائے گا. اس کا انٹری فی ہے کہ آپ کو بڑوں کو 25 ریال اور بچوں کو 15 ریال ہے, لیکن بہت فائدہ مند, اس میں بہت پرانی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فائدے اور بینیفٹ ملے گا. جو بھی عمرہ حج کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ضرور وزٹ کریں, اور میں آپ کو دکھاتے جاؤں گا اندر کیا کیا ہے کیا نہیں ہے. ویڈیو کو کنٹینیو بنے رکھیں. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. یہ سعودی کلچر کے پرانے ٹائپ کے گھر ہے, اور ماشاء اللہ چھوٹی مسجد. یہ دیکھیے, یہ بس شروعات ہے. یہ باہر والا یہ لوگ کا یہاں کلچر جو سسٹم لے کر بہت سے آپ دیہات میں جاؤ گے سعودیوں کے تو ایسے آپ کو بڑے بڑے گنبد دروازے دکھائی دیں گے. یہ مسجد کے بہت سارے الگ الگ ڈیزائن ہیں. یہ بیٹا انہوں نے یہ بنایا, چلتے رہو سچ مسجد. چلو 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 چلو. السلام علیکم. انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہو. گاوا کا سروس. ناز ابھی گاوا کھائے گی تو اردو ہمارے ٹھیک ہے. ہمارے گائیڈ ابھی آ چکے ہیں استقبال کرتے ہوئے, تو ہم لوگ اندر جائیں گے ابھی. تو شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالمدینہ میوزیم ایک پرائیویٹ میوزیم ہے, اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی استعمال کی چیز نہیں ہے. نہ مکہ نہ مدینہ, وہ سب کچھ ترکی لے گئے. ترکی نے یہاں پہ 640 سال حکومت کی, اور جب بیرت کے ساتھ سارا سامان ترکی میں لے گئے. اور یہ جو ہمارا میوزیم ہے نا, یہاں پہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی, سیرت النبی. تو بسم اللہ کو کس ماڈل کو دیکھیں, اس ماڈل سے ہم شروع کریں گے. اس ماڈل میں یہ آج سے 4000 سال پرانا مکہ کا شہر دکھا ہے. اور مکہ میں دیکھیں کوئی بھی آبادی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا مکہ میں. طوفانی نوح علیہ السلام کے بعد, تو دیکھیں طوفانی نوح کے بعد جو باقی اثرات رہ گئے تھے خانہ کعبہ کے اکیلے کی طرح. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے اور خیمہ لگایا. تو خیمہ لگانے کے بعد جب جا رہے تھے ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام پوچھتی, آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, کوئی آبادی نہیں ہے, چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں پر چھوڑ کے جانا ہوں. اور یہ بات بول کے وہ ملک شام چلے گئے, اور یہ ملک شام جو سیریا ہے, سیریا. تو دیکھیں پھر ان کے بعد جتنے بھی پانی تھا سب ختم ہو چکا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رو گئے پانی کے لیے. تو حاضر علیہ السلام صفا اور یہ مروہ, صفا مروہ ان دونوں پہاڑوں میں چکر لگا رہے تھے, اور ساتھ ہی چکر میں اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آئے اور پانی بہنا شروع ہوا, اور اس زمزم کی وجہ سے مکہ میں آبادی شروع ہوا. اور جو اصل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ جو چیز ہے نا اصل, وہ سب ترکی استنبول ٹاپ کاپی پیلس میوزیم میں ہے. مکہ یا مدینہ میں ہے. تو مکہ میں حاضر علیہ السلام انتقال کر گئے. پھر ان کے بعد یہ پورا مکہ شہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر ہوتے تھے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ میں شرک اور بت پرستی شروع ہوئی. اور اللہ کے ساتھ یہ شرک کیسے شروع ہوا تھا تو دیکھیں, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے وفات کے بعد تقریباً 300 یا 350 سال بعد مکہ میں عمر بن عامر لوہائی بھی کہتے ہیں, عمر بن جہرومی بھی کہتے ہیں, اور یہ لوگ آئے تھے ملک شام سے, سیریا. انہوں نے آ کر مکہ میں دیکھیں کہ بت پرستی شروع کی. یہ سفید جو رکھے ہیں سب بت رکھا تھا, یہ آئیڈلس, اور ان کے ساتھ تقریباً 360 کے قریب بت لائے تھے, اور اسی جگہ سے اللہ کے ساتھ شرک شروع ہوا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح یہ بت رکھا تھا, خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بھی چاروں طرف. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان طواف کرتے تھے, اور مشرکین کا یہ بت بھی رکھا تھا. اور فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام بتوں کو توڑ دیے تھے. یعنی دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسان اسلام کو بھول چکے تھے, اسلام کو بھول گئے تھے. کیونکہ یہ جو مشرکین تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ مشرکین کون تھے, قبیلہ قریش میں سے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش میں سے تھے, یعنی یہ لوگ اسلام کو بھول گئے تھے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان طواف کرتے تھے, اور یہ جو مشرکین تھے نا مشرکین بھی طواف کرتے تھے. مشرک اور مسلمان میں فرق کیا تھا, مسلمان صرف طواف کرتے تھے, دین ابراہیم فالو کرتے تھے. دین ابراہیم میں کیا تھا, طواف اور حج.
اور مشرکین طواف بھی کرتے تھے اور یہ بتوں کو بھی. سب سے بڑا جو گناہ ہے اسلامی شرک, اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے تھے. اور مشکل وقت یہاں سے شروع ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کیا. مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے, اور جہاں پر مسلمان دیکھتے تھے پتھر مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. تو آپ کو آگے دکھاتا ہوں. جی بسم اللہ. آپ یہاں پر دیکھیں, یہ دیکھیں کعبہ شریف کے ماڈلز. پہلے خانہ کعبہ کس طرح تھا اور آج ہم کس طرح دیکھیں. تو سب سے پہلے کعبہ شریف کس نے بنایا؟ سب سے پہلے بہ گیا تھا, صرف ایک جگہ تھی تھا. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس جگہ کو صاف کر کے اسی جگہ پر دیکھیں ایسے خانہ کعبہ کو تعمیر کی. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے اور چھت نہیں تھی. پھر دیکھیں قبیلہ قریش کا زمانہ آیا تو یہ حتیم بھی بنا دیا اور یہ چھت بھی کر دی, اور یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو اس حاتم کو خانہ کعبہ کا حصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر لمبائی دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں کم. تو قبیلہ قریش کے زمانے میں جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے نا سب کے حلال پیسے سے, لیکن ان کے پاس حلال پیسہ کم پڑ گیا, تو اسی لیے انہوں نے ایسے یہ حاتم بھی بنا دیا, اور اسی لیے کہتے ہیں یہ حاتم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو اگر آپ لوگ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہو نا تو یہاں پر نماز پڑھ لیں, کیونکہ یہ بھی پارٹ آف کعبہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ حاتم یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ صحابی عبداللہ بن زبیر نے آ کر اس حاتم کو خانہ کعبہ کے اندر لے آیا, لمبائی سیم. پھر آئے حجاج بن یوسف نے آ کر اس حاتم کو دوبارہ باہر کر دیا. پھر آئے ترکی جنہوں نے یہاں پہ 640 سال حکومت کی, اور ترکیوں نے آ کر اس کا ہائٹ اوپر کر دیا. اور آج ہم اس طرح دیکھتے ہیں جو لاس میں ہے جو سعودیوں نے بنایا. اور یہ جو 5 والا کعبہ ہے نا, یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام, یہ جو کعبہ ہے اسے کبھی گرایا نہیں تھا, اس کے اوپر ایسے بنتے تھے اوپر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف پیدا ہوئے مکہ میں. پھر آپ کے دادا عبد المطلب ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور ان کا نام محمد رکھا تھا. اور اس وقت اس دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے رکھا تھا احمد.